شمار اشرفیہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ اس دور کی سب سے امیر خاتون بن گئی. لوگ یہ سمجھ رہے تھے یتیم ہی سے کچھ نہ ملے گا, مگر اللہ نے بے انتہا دیا, اور اتنا دیا کہ 10 اونٹ ساز و سامان جناب عبد المطلب نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو عطا فرمایا 4 سال تک. اس کے بعد پھر آپ نے میرے سرکار کو پھر اپنی آبادی میں لے گئی. اس کے بعد 6 سال عمر میرے سرکار کی ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں. معمول یہ تھا حضرت عبداللہ کا کہ وہ بکریوں کو ہانکا کرتے تھے, مگر بکریاں سلیقے سے نہیں چلا کرتی تھی. مگر جب میرے سرکار ان کے ساتھ ہوتے تو میرے سرکار آگے آگے ہوتے, پیچھے پیچھے بکریاں ہوتی. آگے آگے چلتے حضرت عبداللہ آئے, آنے کے بعد کہا اماں غضب ہو گیا. کہا کچھ زمانے سے ہم بکریاں لے جاتے تھے, مگر بکریاں ہمارے قابو میں نہیں ہوا کرتی تھی, کہیں ادھر کہیں ادھر بھاگا کرتی تھی. مگر جب سے محمد آئے ہیں تب سے بکریاں سلیقے سے چل رہی ہیں. اللہ اکبر, صرف اتنا نہیں کیا ہے, ایک خاتون ہے, اس خاتون کی بھی چند بکریاں جنگل میں گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بہت بڑی بکری جنگل کے اندر گئی ہے. ایک شیر ہے, اس نے بکریوں کو اٹھا لیا ہے, اور بکریوں کو اٹھانے کے بعد وہ جنگل کے اندر چلا گیا ہے. معاملہ یہ ہوا تھا, میرے سرکار کو بخار ہو گیا. 2 دن آپ جنگل میں تشریف نہیں لے گئے. جب آپ جنگل میں تشریف نہیں لے گئے تو جانوروں نے سوچا کہ کیا بات ہے سرکار تشریف نہیں لا رہے ہیں. تو انہوں نے مشورہ کیا, اور مشورہ کرنے کے بعد کہا ایسا کرو کہ حلیمہ کی بکریوں کو پکڑ لو, اور پکڑنے کے بعد انہیں کچھ کرنا نہیں بلکہ انہیں بندی بنا لینا. چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما ہے. جب بکریاں نہیں میری حضرت عبداللہ بے قرار ہو گئے, گھر آتے ہوئے آئے, عرض کیا امی جان میری بکریاں تو شیر لے گیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ بے قرار ہو جاتی ہیں. نبی مسکراتے ہیں, فرماتے ہیں اے والدہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیا بات ہے. حضرت عبداللہ سارا ماجرا بیان کرتے ہیں. میرے سرکار کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو. میرے سرکار نے اپنے قدم مبارک اٹھایا, ساتھ میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی چل دی, آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی چل دیے. میرے سرکار تشریف لے گئے جنگل میں, اور جنگل میں جانے کے بعد آپ ایک اونچے پتھر پر کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد میرے سرکار نے فرمایا یا ابوالحارث. میرے سرکار نے جب اتنا فرمایا تو جنگل کے سارے چرندوں پرند نکل کر کے آ گئے, اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میری ماں کی بکریاں لے گیا. ایک شیر اپنے جون کو جھماتے ہوئے آیا, اور آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ ہمیں اپنے سر کو جھکا دیا, اور سر کو جھکانے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ, میری تمنا, میری خواہش, میری آرزو, میری جستجو یہ نہیں تھی کہ میں آپ کی بکری کو نقصان پہنچاؤں, مگر یا رسول اللہ 3 دن گزر گئے, آپ کے خیرور کی ہم زیارت کیا کرتے تھے, مگر یا رسول اللہ 3 دن ہو گیا آپ جب تشریف نہیں آئے. تو ہم جانوروں نے مشورہ کیا, یہ جانور ہیں مصطفیٰ کو پہچان رہے ہیں, یہ جانور ہیں نبی کی شان کو پہچان رہے ہیں, مگر یہ کیسا 2 پیر کا جانور ہے لیکن نبی کی عظمتوں کو نہیں پہچان رہا ہے. میرے سرکار سے وہ شیر کچھ باتیں کر رہا ہے, مگر حضرت حلیمہ کو سمجھ میں نہ آیا, مگر میرے مصطفیٰ اس کی بات سمجھ رہے تھے. اس لیے یاد کرو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا. آج پوری دنیا میں تقریباً 28,000 زبانیں بولی جاتی ہیں, آج پوری دنیا میں 28,000 زبانیں بولی جاتی ہیں, مگر ہم سب کے ابا کو اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا. اور میرے مصطفیٰ کا علم کیا ہوگا, جس کو علم میں ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے, جس کو نبوت و رسالت ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. الغرض یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باتیں کر رہے ہیں. ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کرو, رواہ البخاری کی حدیث ہے. ایک اونٹ ہے جو مستانہ ہو گیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہے. وہ سرکار کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا, اور آنے کے بعد شکایت یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے, شرکت ہو گیا ہے. جب اس کے قریب ہم جاتے ہیں تو ہمیں تکلیف دیتا ہے, مارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی اٹھے اور اس کے گھر تشریف لے گئے. جہاں اونٹ بیٹھنے کی جگہ تھی آپ وہاں تشریف لے گئے. جیسے ہی اس نے میرے سردار کو دیکھا وہ کھڑا ہو گیا. صحابی کا بیان ہے
کہ جیسے ہی سرکار اس کے قریب پہنچے اس نے اپنی گردن جھکا لی، میں تعجب کرنے لگا. جب اس کے قریب کوئی جاتا تو یہ اسے تکلیف پہنچانے کا کام کرتا، مگر جب مصطفیٰ تشریف لائے تو تعظیماً وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے سر کو جھکا دیا، سر کو جھکایا. نظروں سے نظریں ملی، مصطفیٰ جان رحمت سے اس نے شکایت کیا، یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے کھانا کم دیتا ہے، کام زیادہ دیتا ہے، یہ مجھے اناج کم دیتا ہے مگر کام پورا دیتا ہے. یا رسول اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہماری حمایت کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، ایک روایت میں صحابی کا ذکر ہے اور ایک روایت میں اعرابی کا ذکر ہے، مگر راجح قول یہ ہے کہ اعرابی تھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس سے کام زیادہ دیتا ہے اور کھانا اسے کم دیتا ہے. اس نے اپنی غلطی قبول کی، کہا یا رسول اللہ ایسا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تتخذوا دوابکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کی سواری نہ کرو، بلکہ اس انداز سے کرو کہ جب تم سوار سے لوٹو تو اسے کچھ سکون اور اسے آرام دے دو. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سرکار جانوروں کی بھی بولی سمجھ رہے تھے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر جو میرے امام نے فرمایا تھا کہ میرے مصطفیٰ کو ہر کوئی پہچانتا تھا، اور میرے سرکار 4 سال کی عمر میں جو ساری تمام تر رسومات تھی ان سبوں کا خاتمہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے تمام لوگوں کو فیضان عطا فرمایا. عزیزان گرامی، انشاءاللہ اب ہو سکتا ہے کل موسم صحیح رہے گا، کل سے انشاءاللہ باہر رہے گا. آپ نے ایک بہترین ناز سماعت کی، ہم پر مشاہدی صاحب کل انشاءاللہ رہیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات تشریف لائیں. ہم لوگ بہت پیچھے چل رہے ہیں اور تاریخ بڑھتی جا رہی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مکمل بیان سنانے کے لیے. انشاءاللہ آپ حضرات جلدی تشریف لائیں تاکہ وقت متعینہ پر پروگرام شروع کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر ہمارے بیان کرنے میں لفظ معنی کہیں کسی قسم کی خطا غلطی ہوئی ہو سبقت لسانی کی بنیاد پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر ہم سبوں کو صحیح معنوں میں مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. میرے ماں فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بار خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.